علی نے جوانان بنی ہاشم کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے۔ خلیفہ کے جانشین کو تو ان کا دفاع کرنا چاہیے، نہ ان کی مخالفت۔ جب تک بنی ہاشم دروازے پر کھڑے ہیں کوئی تلوار نہیں چلا سکتا۔ خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ مسلمین کے شر سے کوٹری میں پناہ لیے، تلوار باندھ رکھی ہے ابن نفیرہ۔ خلیفہ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو علی خلیفہ کی میت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ جب تک خدا خلیفہ کے ساتھ ہے اسے علی اور اولاد علی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلے جاؤ۔ ہم اپنے بابا علی کے حکم سے آئے ہیں، صرف خلیفہ کے حکم سے جائیں گے۔ اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی کے حامی اولاد علی سے جنگ کریں گے، گویا میرے داہنے ہاتھ سے میرا بایاں ہاتھ آ کے لڑے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے، وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم ریاست کے دیوانے ہو مروان، انجام بھی دیکھو گے۔ گھر محاصرے میں، اب بلوائیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ تمہارا خون چاہتے ہیں اور خلیفہ کا عزل۔ تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی۔ یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی اب۔ آؤ میرے ساتھ۔ خاموش ہو جاؤ لوگوں، دیکھو مروان آیا ہے، مروان مروان۔ اے مومنین و مومنات، میں ہوں مروان، وہی جس کا خون تم نے حلال جانا ہے۔ مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے، خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خلیفہ جو خوف خدا سے گڑ گڑا کر توبہ کرے عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ عہد تو میں نے توڑا ہے، چونکہ میرا تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں۔ قبل اس کے کہ خلیفہ توبہ کرے میں اس کے مخالفوں کا خون حلال جانتا تھا، اور یہ فرمان اسی دوران صادر ہوا۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے، اگر وہ بھی منڈا لو اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے۔ اگر اپنی عورتوں کو تلوار دے کے بھیجا ہوتا اور وہ جنگ کرتی ہیں ایسوں سے جن کے پاس نہ لشکر ہے نہ سپاہ، تو کم سے کم خلیفہ مظلوم کے قتل کا داغ تمہاری پیشانیوں پر نہ ہوتا، کیونکہ اگر عورتیں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوں ایک مرد ان پر بھاری ہے۔ تم بے ایمانوں کی فوج نہ خدا پہچانتی ہے نہ خلیفہ خدا۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ ارے او گرگٹ کی اولاد، میں ہوں نیار اسلمی صاحبی محمد۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں، لیکن جہاں بھی جنگ چھڑتی ہے سارے رجس بھول جاتے ہو۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ اپنی تلوار رکھ دو اور بات مان لو مروان، یہ لوگ خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تم میری بات مان لو اور تلوار رکھ دو مروان، یہ لوگ تمہارے قتل و غارت گری کے لیے نہیں آئے ہیں، سمجھے؟ ارے غضب کر دیا، نہار
اسلمی کو قتل کر دیا، صحابی رسول کو قتل کر دیا، مصیبت او ملون، صحابی رسول کو قتل کرتا ہے۔ صحابی رسول کا یہ خلیفہ خدا کے گھر کا گھیراؤ کرتا ہے۔ اگر بنی ہاشم نہ ہوتے تو تجھے اس گھر کے ساتھ دفن کر دیتا۔ ان لوگوں پر پانی بند کر دو ابن ادیس، پیاسے رہیں گے تو زبان ہلاتے ہلاتے تمہارے قدموں پر آ گریں گے، بند کر دو پانی ابن ادیس۔ ولید، بکو، کیا بکنا چاہتے ہو؟ تمہیں لشکر شام کی مدد پہنچانے پر یقین ہے؟ مجھے تو صرف اس انار پہ یقین ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مروان کی بات ماننا بالکل بے وقوفی ہے۔ ہم یہاں آخر کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ تمہارا مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو رکا ہوں کہ کوفے کی حکومت پھر سے غصب کر سکوں۔ عقل گئی ہے چرنے؟ کوفے کی عمارت چاہیے 2 گھونٹ شراب میں بیچنے کے لیے؟ کوفے کی حکومت مجھے اس کالی آنکھوں والی کے لیے چاہیے۔ زیادہ چڑھا لی ہے، تم بھول گئے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کاش کے چوکے دانے برابر ہی غیرت ہوتی۔ یہ بنی امیہ اپنی غیرت نگل تو گئے، بیچارے جب ہضم نہ کر سکے تو قے کر ڈالی۔ تم بھی تو آل امیہ کی غیرت کا ایک نمونہ ہو۔ میں نے کوفہ شراب کے 2 گھونٹ میں بیچ دیا۔ تم نے کون سی نجاست ٹھونس لی تھی جو مالک اشتر نے تم کو ٹڈو کی طرح لات مار کر بھگا دیا؟ بقیہ تقریر بعد میں ہوگی۔ پانی کا یہ آخری کوزہ تھا چاچا ولید، گھر میں سوائے کھارے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اجاز کے کنجوس آسمان پر ٹک ٹکی باندھو چاچا کی جان، خدا کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے خطا کار آل امیہ پر بھی ابر رحمت نازل کر دے بھتیجی۔ تم ہو مریم؟ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اتنی رات گئی تم جاگ کیوں رہی ہو؟ سونے کے لیے سکون ضروری ہے، مگر ہم حصار میں ہیں۔ بلوائی میرے خون کے پیاسے ہیں، بیگم صاحبہ سکون سے سو سکتی ہیں۔ تمہیں تو غرور نے گھیرا ہے اور تم نے مجھے گھیرا ہے۔ میں آج رات تمام حلقے توڑ دوں گی۔ ٹھیک ہی کہتی ہو، تمہارے توڑنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دروازے کے پاتے ایک انداز کے نہ ہو تو بند نہیں ہوتا۔ خلیفہ کو اپنی ہاتھ کی خیانت پر یقین ہے۔ آئینے میں دیکھ۔ یک طرفہ تازگی کا معاہدہ نہیں تھا۔ تیرا ایک رخسار تازہ کیوں ہے
پسر حکم، یہ عشق کی لگی چوٹ ہے. تو کسی عشق کا قابل نہیں ہے. آج رات میں شاعر ہوں. ہاں بہت اچھا ہے. تو ارشاد ہو. شب ازدواج سلیمان کی غزلوں سے دل لگا رہے تھے. آج رات میں بھی سلیمان کی غزلوں پہ ختم کروں گی مروان. اب یہ سلیمان کا جھولتا ہوا تخت ہے کہ جس کے گرد خوف زدہ دلاور ہے. شب خوف ہے اور تلواریں ہیں برہنہ. اور تو مروان میری عمر کا لذیذ ترین گناہ تھا. اب میری ہمیشہ کی توبہ، اور ایسی توبہ جو مجھے کبھی اپنے دل کا مطیع نہ کرے. مریم، تم مر چکے ہو مروان. لیکن میں بھی زندہ ہوں. زندہ کتا مرے شیر سے بہتر ہوتا ہے. کاش تم ایک کتا ہوتے تو تمہاری وفا پہ ناز کرتی. میرے کفن کو ہاتھ نہ لگاؤ مریم. مریم ارمان، اس گھر کا مرد کون ہے؟ خلیفہ پیاسے ہیں. رکو مریم، کہاں جا رہی ہو؟ یہ بغیرت قوم مرد عورت میں تمیز نہیں کرتی. مریم مروان، یہ بوڑھا کہیں سارا پانی نہ پی جائے. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے آل امیہ کو. آج اپنے اجداد کے قاتل کے ہاتھ سے سیراب ہو رہے ہیں. مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟
ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ نہیں وردان، ہم کتے کو نہیں ماریں گے۔ کتے تم ہو، داڑھی مونچھ رکھ کے اپنے کو مرد سمجھتے ہو؟ اس کی زبان کو لگام دینی پڑے گی۔ تیار ہو جا۔ شرم نہیں آتی جو لاش کو پامال کرتے ہو؟ ارمان میرے لال، تیری ماں تجھ پہ قربان۔ اہلن و سہلن طلحت الخیر، آج یہاں تم نماز پڑھاؤ گے یا زبیر؟ ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا تو 2 رکعت شکرانہ ہی پڑھ لو۔ اصلی خلیفہ تو مر گیا، وہ جو گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھا ہے وہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ اگر علی نے پانی نہیں پہنچایا ہوتا تو وہ بھی مر چکا ہوتا مغیرہ۔ دیکھا، خلافت کی میراث بانٹنے کے چکر میں ہے ابا خدام، میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابن ادیس، اگر خلیفہ کا خون چاہتے ہو تو گھر کے پیچھے کی دیوار سے داخل ہو جاؤ۔ نہیں مغیرہ، ہم ردائے خلافت چاہتے ہیں، نہ کہ خون خلیفہ۔ اے مرد عرب، خلیفہ کی ردا تو ان کے تن پر ہے۔ 40 دن تم نے ان کو نظر بند رکھا، ان پر پانی بند کر دیا، ان کے گھر والے پیاسے رہے، ان کے داماد کو مار ڈالا۔ اگر خلیفہ کو ردا اتارنی ہی ہوتی تو اب تک اتار دیتے۔ خلیفہ نے ردا کو اپنا کفن بنا لیا ہے، اب انہیں قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ادھر سے جاؤ۔ ابن ادیس، گھر کے پیچھے سے داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ میں ہوں مریم، دختر خلیفہ خدا،
عیسیٰ کی ماں کی ہم نام۔ اب میں دفتر عدالت میں گیسو پریشان کیے قصر عدالت میں کھڑی، میں گریہ نہیں کر رہی ہوں۔ آؤ مدینے کی ماؤ، صدقہ خیر لگائیں، کیونکہ اب خلیفہ نے ردائے خلافت کو کفن بنا لیا ہے، دروازہ بند کر کے سجدہ کر رہے ہیں اور زیر لب تکرار کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں۔ ہاں ہاں، ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں۔ خلیفہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو چکا ہے اور شہر پیغمبر مدینہ شورش و اضطراب کی لپیٹ میں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان آفت زدہ دنوں میں مصلحتاً خانہ نشین ہو گئے۔ غم زدہ اور پریشان حال لوگ مسجد میں جمع تھے۔ صاحبان رائے سر جوڑ کر بیٹھے تھے تاکہ خلیفہ سے محروم ہونے والی ابا کے لیے خلیفہ معین کریں۔ خلیفہ مرا ہے یا خلافت؟ تم سب سوگ میں بیٹھے آسمان کو تک رہے ہو کہ خلیفہ آسمان سے نازل ہوگا۔ محمد خاتم الانبیاء تھے۔ تعجب ہے خلیفہ کو رخصت ہوئے 7 دن ہو گئے لیکن ابھی تک ردائے خلافت کسی نے نہیں اوڑھی۔ خلیفہ مرحوم کی موت کی خبر نئے خلیفہ کی جانشینی کی خبر کے ساتھ جلد سے جلد شہروں تک پہنچنی چاہیے، ورنہ مملکت کا ہر علاقہ کتے کے منہ میں ہڈی کے مانند ہو جائے گا۔ تم لوگ اور تم ساتھ جو کہ طلحت الخیر اور سیف الاسلام زبیر کے ساتھ اہل شورا میں سے تھے، مل کر مشورہ کرو۔ ہمیں وہ ہاتھ چاہیے جس کی ہم بیعت کر سکیں۔ اگر بیعت لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا تو کیا؟ تب تلوار کا سہارا لیں گے۔ گھومن ہے تمہیں اپنی تلوار پہ؟ اے بدھو، پہلے خلیفہ کو قتل کرتے ہو پھر خلیفہ بناتے بھی ہو۔ تمہاری تلوار کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ضرورت ہی کس کی ہے؟ لاکھوں ارب بے چھتا شہد کی مکھیوں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تانے کے بجائے مشورہ کرو سردار۔ کوفے اور بس سرداروں میں کئی لوگ غائب ہیں۔ قاتلین خلیفہ کو جا کے ان میں تلاش کرو۔ بس کرو بس کرو، اگر تلواروں کی زبان ہوتی
خود مجرموں کا پتہ دیتی، سمجھے؟ مرد عرب، تمہارے پاس تلوار تو موجود ہے، پھر اہل شورا کی کیا ضرورت ہے؟ جو زخم مرہم سے ٹھیک ہو جائے اسے داغا نہیں جاتا. ہم خلیفہ کا جانشین چاہتے ہیں، نہ خلیفہ کا قاتل. بہرحال یہ جان لو، اگر وقت گزر گیا اور خلیفہ مقرر نہ ہوا تو مجھے بھی خدا احکم الحاکمین کی قسم تمام اہل شورا کی گردنیں اڑا دوں گا. علی کی بھی گردن اڑاؤ گے؟ ہاں، علی کی بھی. ابن ادیس، نہ تم میں خیبر کا استحکام ہے، نہ ہی اس کے دروازے جیسا وزن. بے سوچے سمجھے رجس خانی نہ کرو. جا کر اپنے باپ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ علی کی ذوالفقار نے امر کی کیا گت بنائی تھی. امر؟ کون سا امر؟ نہیں جانتے تو تم نہیں جانتے. تم ٹھیک کہتے ہو، علی کی ذوالفقار بھی آ جائے تب بھی تم جیسے جاہلوں کی ہٹ دھرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو الحسن نہیں دکھ رہے ہیں. یہی تو سوال ہے جو کئی روز سے عرب ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. جبکہ علی ذوالفقار چلانے کے بجائے بیلچا چلا رہے ہیں اور کبھی کھدال ہاتھ میں لیے کنواں کھودتے ہیں. کیا ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو بھی عرب پر حکومت کے بدلے نہیں دوں گا؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا میرے نزدیک ایک بکری کی چھینک سے زیادہ بھی بدتر ہے. انہوں نے ہم سے منہ موڑا ہے تو کیا ہم ان سے منہ نہ موڑے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علی اس وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حسن و حسین کے ان زخموں کا مداوع کر رہے ہیں جو خلیفہ مقتول کا دفاع کرتے وقت ان کو تلواروں سے لگے تھے. اگر وہ خلیفہ مقتول کے سوگوار ہیں تو ہونے دو. تم اپنے درمیان سے خلیفہ کا انتخاب کر لو. کرو انتخاب. بتاؤ تم میں سے کون بیعت لینے کے لیے تیار ہے؟ کرو، تعین کرو. طلعت الخیر یا سیف الاسلام زبیر؟ تم کہو. جب تقدیر نے میرے لیے لباس خلافت تیار کر دیا ہے تو پہننا ہی پڑے گا، ورنہ گناہگار ہو جاؤں گا. دیکھنا امت کیا چاہتی ہے. امت خلیفہ چاہتی ہے شیخ. اب تم اپنے درمیان سے کسی کو خلیفہ منتخب کرو. السابقون السابقون اولئک المقربون. سعد، تم تو دین محمدی کے اولین مسلمانوں میں سے ہو. ایران کے وہ مضبوط قلعے جن کے افسانے مشہور ہیں تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوئے. مومن، تمہاری ہی تو تلوار نے ان انتہائی متعصب مجوسیوں کو مسلمان کیا ہے. اب کیوں ذمہ داری سے کترا رہے ہو؟ تم بھی تو ردائے خلافت کے حقدار ہو. ٹھیک ہے، اسلام لانے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن دیانتداری میں کیا؟ میری زندگی تو سفر و سفارت میں گزر گئی. خالی سنا ہے وحدہ لا شریک لہ، لیکن سمجھا نہیں سمجھا. میں تو آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں. خدا بڑا مہربان ہے اور بندہ نواز. اور آپ لوگ اولیاء و خلفاء کے رشتہ دار ہیں. آپ طلعت الخیر ابو بکر صدیق کے بھتیجے اور آپ زبیر خلیفہ کے داماد ہیں. چلو ہاتھ بڑھاؤ زبیر، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بار خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ ردائے خلافت جسے باتوں ہی باتوں میں آپ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں،
कोई बिकाऊ माल नहीं जिसे किसी भी बनिया या बक्काल से खरीदा जा सके। ये खिलाफत का शजर जिसे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से सेंचा है, जो सैयद शुहदा हमजा के टुकड़े जिगर, जो रसूल खुदा के शहीद दंदान मुबारक हजारों शुहदाए बद्र उहद और खंदक और खैबर के खून का विरसा है। लिल्लाह इसे पामाल न करो। रिश्तेदारी की बात हो तो अली अहले बैत से है, शमशीर की बात करते हो तो दीन मोहम्मद जुल्फकार अली का एहसानमंद है। अगर दियानतदारी देखते हो, जो चाहो मुझे कहना, अगर अली की एक लफ्जिश को मैं तुमसे लाखों दिरहम में न खरीद लूं। हुकूमत और कज़ावती उमूर में गुज़िश्ता खुलफा ने बारहा अली के दर पर दस्तक दी है। खिलाफत के लिए पाक और ताहिर हाथों को तलाश करो मेरे भाइयों। सुनो, अली ने खलीफा उस्मान की दिफा के लिए रसूल के नवासे हसन और हुसैन को कुर्बानगाह भेज दिया। खुदा की कसम, सालेह तरीन मर्द हमारे दरमियान अली है। हाँ बेशक, हम भी ये चाहते हैं कि ये मनसब अली संभालें। वो कबूल नहीं करते तो हम क्या करें? इसरार करें। कहते हैं वजीर बनना मेरे लिए अमीर बनने से बेहतर है। अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा। इंसाफ कैसा, जबकि अली जैसा इल्म नबूवत का दरवाजा होते हुए अली को उम्मत की क़ियादत न दी जाए। हदीस नबवी नहीं सुनी, मन कुंतुम मौला फहादा अलीउन मौला। अली की फजीलत में किसी ने शक नहीं किया हकीम। इसरार के बावजूद भी कबूल नहीं करते, अब जबरदस्ती करें? जिम्मेदारी आयत करते हैं, शरई जिम्मेदारी। आप शुरा के बुजुर्गों में से हैं ना? तो यकीनन शुरा की हैसियत से भी वाकिफ होंगे। क्या खलीफा मख्तूल असहाब और अहले शुरा से नहीं थे? फिर भी देखा बात कहां तक जा पहुंची। तुम बलवी, खलीफा ही चाहते हो ना? खलीफा गढ़ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। खलीफा रसूल हो, मुश्किल ये है जब हमें यकीन है कि अली आलिम तरीन, आदिल तरीन और बातक़वा तरीन फर्द हमारे दरमियान में हैं, तो रिदाए खिलाफत भी उन्हीं के दोष पर होना चाहिए। आप लोगों का साथ होगा तो अबुल हसन पे जिम्मेदारी आयद होगी। साथ देने का इकरार तो करो। सुन लिया आप लोगों ने, चले अब ये भी करके देख लेते हैं। बेकार दिल लगाए रखा। आज अली को 25 साल की खाना नशीनी का फल मिल रहा है, समझ गए? काश तुम्हारे हाथ मख्तूल खलीफा के खून में रंगे न होते। ऐ नाकाम खुलफा। अय्युहन्नास, अब जबकि सब अली पर मुत्तफिक हो गए हो तो अपने इत्तेहाद पर कायम रहना। अगर अली ने कबूल किया तो किया, अगर कबूल न किया तो हम अपनी तलवार से उन्हें लिबास खिलाफत पहनाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए अबा मोहम्मद? उनकी खिलाफत को मानना होगा। हमें बसरा और कूफे की हुकूमत मिल जाए तो काफी है।
भाइयों, अली की भी एक शर्त है। राहवार अगर तोहफे में मिले तो उसके दांत नहीं गिना करते अम्मार। हाँ, नहीं गिना करते। अगर तोहफे में 6 सरों वाला अजदहा मिल जाए जिसने खलीफा को भी डस दिया है तो तब क्या करोगे? अय्युहन्नास, अगर अली ने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली तो वो अपने इज्तिहाद पर हुकूमत चलाएंगे। मैं अपने मौला को खूब जानता हूं। अगर अली खलीफा हो गए तो गस्बी अमवाल को, अगरचे वो औरतों के जहेज का हिस्सा क्यों न हो, वापस लेंगे। जो जमींदार हो गए हैं, सवारी के लिए जानवर रखते हैं और नाजुक बदन कनीजें भी रखते हों, वो भी जान लें कि इब्न अबी तालिब उन सब से पूछेंगे कि किस तरह हासिल किया है। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत किया, जहाद किया, पैगंबर इस्लाम के साथ रहे, वो भी जान लें कि अपना अज्र और सवाब खुदा से मांगे, न बैतुल माल से। क्या इन तमाम शराइत के बावजूद अब भी अली की बैत करने के लिए तैयार हो? अली के शर्त और शुरूत इन दिलजलों की पुकार है। वो लोग इन शराइत से डरें जिन्होंने बैतुल माल को लूट डाला है। एक एक जौ के दाने के बदले अशरफियों के सिक्के लूटे हैं। ये रुलाए गए लोग कुएं में गिरे हुए उनकी तरह हैं जिन्हें अली की अदालत का सहारा चाहिए। अय्युहन्नास, अबुल हसन की शर्त कबूल करोगे? रो रहे हो अम्मार? फतह मक्का याद आ गया, जब बिलाल को खाने काबा के छत पर देखा था और बिलाल की अज़ान सुनने के बाद खुशी से मेरे आंखों में आंसू आ गए।
بخن بخن یا علی، علی ابن ابی طالب کی خلافت امت محمد کے نحیف و بے جان جسم کی رگوں میں تازہ خون ہے۔ عائشہ نے مکے میں خلیفہ مقتول کی خونخواہی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ مکے والے لبیک کہتے ہوئے ان کے اونٹ کا طواف کر رہے ہیں۔ ہم بھی کعبے کی پناہ لیتے ہوئے ان سے مل جائیں گے۔ خلیفہ کے خون آلود کرتے کی قسم، جب تک ان کے قاتلین سے انتقام نہ لے لوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ خلیفہ کے قاتل خود خلیفہ کے گھر میں ہیں، تم نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں مروان؟ توبہ کر لی ہے؟ اگر علی کی بیعت پر قائم رہو تو شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوں۔ تم پھر بھی اندھے ہو مروان۔ مریم، تمہاری باتوں سے بابا کی روح عرش پر تڑپ رہی ہوگی۔ بابا مروان کو اپنی آنکھوں سے زیادہ چاہتے تھے، اس نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن خدا کے حکم سے خود بچ گیا تاکہ بابا کے خون کا انتقام لے سکے۔ اب میں بھی مروان کے ساتھ مکے جاؤں گا۔ آج کعبے کی طرف جانا گمراہی ہے۔ جو بھی کعبے سے لگاؤ رکھتا ہے وہ فرزند کعبہ کی مدینے میں اقتدا کرے۔ سن لیا؟ اب جب کہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو، ضمانت دو کہ اپنے باپ عمر کا اثر و رسوخ علی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ کوئی ضامن نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا امیر، اجازت دیجیے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ علی اگر تمہاری ضمانت لیں تو قبول کرو گے؟ میں نے قبول کیا۔ سمجھ لو کہ جس کی علی ضمانت لیں وہ خیانت نہیں کرتا۔ علی نے اس ضمانت سے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور میرے منہ پہ تالا ڈال دیا ہے۔ دیکھا ردائے خلافت کشادگی کی وجہ سے علی کے جسم پر رو رہی ہے۔ 1 2 3 علی سے میں نے اپنا حصہ لے لیا۔ علی کے 3 دینار کم غنیمت نہیں، ایک خزانے کی برکت ہے۔ شکر۔ سچ مچ سب کو برابر سے دیا ہے؟ عرب اور عجم، امیر اور غریب، آقا اور غلام، علی کی نظر میں سب ایک۔ مہاجر اور انصار کے برابر ان کو بھی 3 دینار دیے گئے تھے جو صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے۔ کاش تم نے وہ علی کا خطبہ سنا ہوتا۔ ناکام جڑواں خلیفاؤں کے چہرے تو دیکھنے کے قابل تھے مروان۔ طلحہ و زبیر کی آواز تو لٹے پٹوں کی طرح دب کر رہ گئی تھی۔
मरवान वाकई उस वक्त देखने का मंजर था। یہ شخص اپنی عدالت کے ذریعے ہماری راہ ہموار کر رہا ہے۔ بہت جلد یہی قاتل اور ناکام خلفاء کعبے میں پناہ لیں گے۔ اب تو خلفاء کا قتل عام ہوگا۔